أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. محترم حاضرین، پچھلے درس میں ہم نے معلوم کیا قوم عاد کے سلسلے میں قوم عاد کی طرف اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. اس سے پہلے ہم نے یہ معلوم کیا کہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا. نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کیا. اس کے بعد قوم عاد کو، ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین وارث بنایا اس زمین کا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کرنے کے بعد قوم ثمود کو لایا. جس طرح سے اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو، جو ہود علیہ السلام کے لوگ تھے، قوم تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں نعمتیں دی تھی ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، طاقت، مال و دولت. ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی تھیں. یہ لوگ بڑے جفاکش تھے، بہت ہی طاقتور تھے. ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے صناعت دی تھی، کاریگری دی تھی اللہ رب العالمین. یہ لوگ پتھروں کو تراشا کرتے تھے، پتھروں کو تراش کر مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے، گھر، مختلف ڈیزائنز وغیرہ کیا کرتے تھے ہاتھ کے ذریعے سے. تو ان لوگوں کو جب اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں دیں، نعمتیں دینے کے بعد ٹھیک اسی طرح سے ان کی حالت بھی ہو گئی جس طرح سے قوم عاد کی حالت ہوئی تھی. یہ لوگ اللہ رب العالمین سے دور ہو گئے، بتوں کی عبادت کرنے لگے، ایک دوسرے پر ظلم ڈھانے لگے. تب اللہ رب العالمین نے ایک نبی کو بھیجے. اس نبی کا نام ہے صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ ان لوگوں کی حالت کو سدھارے، انہیں اللہ رب العالمین کی طرف بلائے. تو صالح علیہ السلام لوگوں کو کہتے تھے کہ اے لوگوں، جس طرح سے ہود علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بہت سی نعمتیں، بہت سی جو ہے نشانیاں آ گئی ہیں اس کو پہچاننے کے لیے. یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے. مختلف طریقے سے یہ لوگ نبی کی گستاخی کیا کرتے تھے. ان لوگوں نے صالح علیہ السلام سے نشانی مانگی کہ واقعی اگر تم سچے رسول ہو، نبی ہو، تو کوئی نشانی ہمیں پیش کرو. تو اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کے پاس وہ نشانی بھی آ گئی.
معجزہ آ گیا. چٹان سے اللہ رب العالمین نے ایک اونٹنی کو نکالا اور وہ اونٹنی حاملہ اونٹنی تھی جس نے جنم دیا ایک اور اونٹ کو. تو یہ نشانی تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے. ان لوگوں نے ایسا ہی مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی نے دعا کی تو ایسا ہی ہو گیا. اس کے باوجود ان کی سرکشی بہت ہی سرکشی تھی, انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں. اس سے پہلے دیکھیے یہ لوگ کس طرح سے نبی کے ساتھ رویہ کیا کرتے تھے. یہ نبی جو صالح علیہ السلام تھے, ہود علیہ السلام کی طرح کہتے تھے کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تمہارے لیے, میں امانت دار ہوں اور میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں. وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین, کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں, صرف اور صرف بدلہ اگر میں چاہتا ہوں تو پروردگار سے جو سارے جہاں کا اللہ ہے, رب ہے, اسی سے میں چاہتا ہوں. لوگوں نے جواب میں کہا کہ تمہیں کوئی جادو ہو گیا ہے, انما انت من المسحرین, کہ تمہیں جادو نے چھو لیا ہے تو تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو. تو کبھی لوگوں نے کہا کہ ما انت الا بشر مثلنا, تم تو بس ایک ہماری طرح کے انسان ہو. جبکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ انبیاء اور رسول لوگوں میں سے ہی ہوتے ہیں. اگر انسانوں میں سے رسول نہ ہو تو لوگوں کو, انسانوں کو کس طرح سے راہ بتلائیں گے. جب آدمی کسی معلم کو, سکھانے والے کو جب دیکھتا ہے کہ وہ اس طرح سے کرتا ہے تو اس کی نقاری کرتا ہے, تو اچھے انداز سے سیکھنے کا اسے موقع ملتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ حکمت اپنائی کہ نبی اور انبیاء انسانوں میں سے ہی بھیجیں, فرشتوں میں سے نہیں. کیونکہ اگر فرشتوں میں سے اللہ رب العالمین نبی اور رسول کا سلسلہ جاری کرتا تو لوگوں کو موقع مل جاتا کہ ہم کیسے کریں یہ تمام اعمال, یہ تو رسول ہیں, یہ تو فرشتے ہیں, یہ فرشتے کے اندر وہ طاقت ہے, ہم تو انسان ہیں, یہ موقع ملتا. لیکن اللہ رب العالمین نے, تاکہ ان لوگوں کو, انسانوں کو یہ موقع نہ ملے, یہ عذر پیش کرنے کا موقع نہ ملے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی انبیاء اور رسول کو بھیجے. تو ان لوگوں نے کہا کہ بس تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو, فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اگر تم سچے رسول ہو تو ہمارے پاس کوئی دلیل پیش کرو, نشانی لاؤ. تو اللہ رب العالمین کے حکم سے جو ہے ان کے پاس ایک نشانی آئی. هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ, جب ان لوگوں نے کہا کہ ناقہ, اونٹنی پیش کرو, تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ اونٹنی نکل گئی چٹان سے. نبی نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے, ناقۃ اللہ, تمہارے لیے آیتن ایک نشانی ہے. فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء, اس کو غلط انداز سے, غلط نیت سے ہاتھ نہ لگاؤ, اسے تکلیف نہ دو, اسے چرنے دو, زمین کے اندر اسے چلتے پھرنے رہنے دو. فیأخذکم عذاب علیم, اگر تم ایسا نہ کرو گے, یعنی اس کو کوئی تکلیف دے دو گے تو کیا ہوگا, فیأخذکم عذاب علیم, تو تمہیں بہت ہی دردناک عذاب تمہیں لاحق ہو جائے گی, ایک سزا, یعنی بہت ہی تکلیف دہ سزا تمہیں آ سکتی ہے. ان نبی نے کہا, لیکن کہا یہ لوگ سننے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا, اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں, یہ جو صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن مجید کے مختلف جگہ ہے, سورہ اعراف, سورہ ہود, حجر, شعراء, فصلت, اسراء, نبل, زاریات, فجر, شمس, توبہ, ابراہیم, حج, فرقان, عنکبوت, غافر, قاف, نجم اور بروج. ان تمام صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے, کہیں تفصیل کے ساتھ, تو کہیں اشارہ کرتے ہوئے, تو کبھی کہیں شارٹ میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے. تو اب آئیے ان لوگوں نے کیا کیا تھا اس اونٹنی کے ساتھ. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. اس کے بعد کہا سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کے سلسلے میں قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم, کہ لوگوں دیکھو یہ جو اونٹنی ہے اس کے پانی پینے کا ایک دن مقرر ہے, اور تمہارے جو جانور ہیں ان جانوروں کے پانی پینے کا ایک اور دن ہوگا. یعنی یہ جو اونٹنی تھی, یہ اونٹنی بہت ہی بڑی تھی, نارمل اونٹنی کی طرح نہیں تھی. جب دوسرے جانور دیکھتے تھے, قریب آتے تھے تو بدکتے تھے, بھاگ جاتے تھے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا
کہ پانی پینے کی جو جگہ تھی وہاں جب لوگ اپنے جانوروں کو لے کر جاتے تھے تو ایک ساتھ یہ تمام جانور نہیں مل سکتے تھے اس اونٹنی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ایک دن اس اونٹنی کے لیے مقرر ہو اور دوسرے دن لوگوں کے جانوروں کے لیے ہو. یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا، لیکن لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا. لوگوں نے یہ سرکشی کی، یہ پلان کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے جو جانور ہمارے مویشی ہیں یہ ہر دن پانی پیئیں گے. لوگوں نے اس طرح سے پلان کیا اور ان میں سے کچھ شر قسم کے لوگ تھے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، شہر کے اندر 9 لوگ تھے، وہ بہت ہی شریر قسم کے لوگ تھے، خبیث قسم کے لوگ تھے. یہ لوگ شہر کے اندر فساد برپا کیے ہوئے تھے. اسی طرح سے ایک اور 2 لوگ تھے، ان لوگوں نے پلان کیا کہ اس اونٹنی کو مار دے، تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. اس سے پہلے نبی جو ہیں انہیں یاد دلایا کرتے تھے، کہ ڈرایا کرتے تھے کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا، بار بار کہا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ کہاں سننے والے تھے، کبھی نہیں سنے. ایک دن ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کی جو نشانی تھی اس اونٹنی کو، اس کی کونچلی کو انہوں نے کاٹ دیا. پیر کا جو حصہ ہوتا ہے کونچلی، جی ہاں رگ ہوتی ہے، اس کو ان لوگوں نے کاٹ دیا. اب کاٹنے کی وجہ سے کیا ہوا، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے عذاب کا اب وعدہ ہو گیا. یہ جو نبی تھے ان کو پتا چلا، انہیں یقین تھا کہ اگر لوگ اس کو ہاتھ لگائیں گے غلط انداز سے، غلط نیت سے، تو اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے، عذاب کا وعدہ، یہ آ جائے گا. تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے یہ بھی پلان کیا کہ صالح علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو، ان کے پریوار کو بھی ہم ختم کر دیں گے. یہ ان کا پلان تھا. لیکن اللہ رب العالمین کا پلان سب سے اونچا ہوتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ مکر کرتے ہیں، غلط پلاننگ بناتے ہیں، لیکن اس بات سے جو ہے دور رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی حکمت کیا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی حکمت سب سے بڑی ہوتی ہے. سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. لوگوں نے اونٹنی کی کونچلی کو کاٹ دیا، مار دیا، اور اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی. اور صالح علیہ السلام سے جا کر اور بھی جو ہے غلط انداز سے پوچھ رہے ہیں، لاؤ وہ کیا عذاب ہے تمہارا، لاؤ ہمارے پاس وہ عذاب، ان کنت من المرسلین، اگر تم رسول ہو. صالح علیہ السلام جب دعوت دے رہے تھے اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کرتے تھے. کبھی صالح علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے صالح تم تو ہماری قوم کا ایک فرد ہو، تم سے ہمیں بہت ہی امیدیں تھی. صالح علیہ السلام بہت ہی عقل مند اور جو ہے بہت ہی ذہین قسم کے لڑکے تھے بچپن میں، تو لوگوں کو بہت ہی امیدیں تھی صالح علیہ السلام سے کہ یہ بچہ جو ہے اتنا دولت مند ہوگا، اتنا مالدار ہوگا، جی ہاں بادشاہ ہوگا، اس طرح کی امیدیں رکھتے تھے. تو لوگوں نے کہا قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب. ہمیں تو بہت امیدیں تھیں تم سے، لیکن یہ کیا ہوا کہ تم ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، جن کی عبادت ہم کیا کرتے ہیں، انہیں سے تم روکتے ہو. واننا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب. ہم تو شک میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو. کبھی یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو غلط سمجھتے ہیں تمہیں اور تم پر جو ایمان لائے ہیں. اسی طرح سے ان لوگوں نے یہ بھی کہا قالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی انسان کی بات اگر مان لیں تو یہ تو بہت ہی بڑی گستاخی ہے، ہمارے ساتھ ہماری جو ہے نا بے عزتی ہے. اس طرح سے یہ لوگ کبھی کبھار کذاب کہتے تھے. صالح علیہ السلام کو بہت سارے القاب دیا کرتے تھے، لیکن صالح علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ صبر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو بڑا عذاب تھا وہ اس عذاب کو لاحق کرنے سے پہلے چھوٹے قسم کے جو عذاب تھے وہ بھی ان پر مسلط کر دیے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا
الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود. اللہ رب العالمین فخر و فاقہ ان کے پاس لائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بھیانک قسم کا عذاب ان پر لاحق کر دیا. فأخذتهم الصيحة مصبحين. صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا کہ بہت ہی تیز آواز چیخ آئی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، یہ لوگ مر گئے. آواز کی وجہ سے یہ لوگ انتقال کر گئے، مر گئے. فأصبحوا في ديارهم جاثمين. اوندھے پڑے ہوئے تھے یہ لوگ. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سخت قسم کا عذاب تھا. لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا فلما جاء امرنا نجینا صالحا. جب یہ عذاب آنے والا تھا تو ہم نے صالح کو بچا لیا. والذین معه برحمت منا ومن خزي يومئذ. اور اسی طرح سے وہ لوگ جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ہم نے انہیں عذاب سے بچا دیا. وہ جو دن جو رسوا کرنے والا دن تھا اس دن کے عذاب سے ہم نے انہیں بچا دیا. فأخذهم العذاب ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب تھا، ایک نشانی تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم اجمعين. اللہ رب العالمین لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے کیسے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے چال کو ہم نے ختم کر دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا. اب ان کے گھروں کو دیکھو اجڑے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کو دیکھو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. نشانی ہے عقل مند لوگوں کے لیے. اسی طرح حضرات فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ. مختلف قسم کے اللہ رب العالمین نے صفتیں بیان کی ہیں ان کے عذاب کے قرآن مجید کے اندر. قرآن مجید میں سورہ حاقہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دینے والا عذاب بھیجا اور یہ لوگ یعنی ختم ہو گئی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو برابر کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر صالح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو رکھا اور پھر ان سے آگے نسل اللہ رب العالمین نے بڑھائی. یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ تھا، واقعہ تھا. میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کیا. اب آئیے اس سے کچھ فوائد کیا معلوم ہوتے ہیں. علماء اکرام نے کچھ فوائد ذکر کیے ہیں. سب سے پہلے کہا کہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی پچھلے جو واقعہ تھا ہود علیہ السلام کا واقعہ کہ نبی ہمیشہ ترغیب اور ترہیب کا انداز اختیار کرتے ہیں. لوگوں کو جب عذاب کی باتیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو امیدیں بھی دلاتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اسی طرح سے صالح علیہ السلام نے بھی اسی طریقے کو اپنایا تھا. اسی طرح حضرات جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جفا کشی ان کے اندر بڑھ جاتی ہے. جب صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے یہ لوگ، ان کے خلاف لوگوں نے پلاننگ کی کہ دیکھو ہم فلاں فلاں کر دیں گے تمہارے ساتھ، تمہیں ختم کر دیں گے، تمہارے ساتھ ایسا ویسا کریں گے. لیکن یہ لوگ ڈٹ کر رہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لانے والے ہیں، ہم مومنوں میں سے ہیں. تو ایمان ایک ایسی چیز ہے، سب سے بڑی دولت ہے. جب ایمان مضبوط ہو آدمی کے اندر تو اس کے سامنے جتنے بھی امتحانات ہوں، جتنے بھی مشکلات ہوں، اللہ رب العالمین آدمی کو ڈٹ کر رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے. تو اس کے سامنے کوئی چیز جو ہے نا اس کو ختم نہیں کر سکتی، اس کے ایمان کو برباد نہیں کر سکتی، اس آدمی کو کامیابی ملتی ہے. اسی طرح حضرات یہ لوگ منطق استعمال کرتے تھے. جو لوگ ان میں سے کچھ مالدار قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہم تو مالدار ہیں، ایمان اگر واقعی صحیح چیز ہے، جی ہاں جو بات تم کہہ رہے ہو واقعی حق ہے، تو ہمارے پاس یہ چیز آنے والی تھی، ہم تو مالدار ہیں. ان لوگوں نے ایسا ہی کہا اور صالح علیہ السلام انہیں عذاب کی بات کہتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ، یعنی صالح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے آیت سنائی لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم بھلائی سے پہلے برائی کے بارے میں کیوں تم جلدی مچا رہے ہو؟ بھلائی کی بات تو یہ تھی کہ لوگ ایمان لا لیتے، لیکن لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے. تو صالح علیہ السلام نے کہا بھلائی سے پہلے تم برائی کی طرف کیوں تم لپکتے ہو؟
چاہیے تھا کہ تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے، اگر استغفار کرتے تو اللہ رب العالمین تم پر رحم و کرم کرتا. اس سے پتہ چلتا ہے استغفار کرنے سے آدمی کے اوپر اللہ رب العالمین کا رحم ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے. اسی طرح حضرات، جب اللہ رب العالمین کا قانون ہے، جب نعمتیں لوگوں کے پاس آتی ہیں، نعمتوں کو پا کر لوگ سدھرتے نہیں ہیں، صحیح نہیں ہوتے ہیں، تو وہ نعمتیں لوگوں کے لیے نعمت نہیں بلکہ زحمت بن جاتی ہیں. یہ جو لوگ تھے صالح علیہ السلام کی قوم، ان کے پاس بہت ساری نعمتیں تھیں، کھیتی باڑی، باغات، گھر، محلات، بڑے بڑے محل ہوتے تھے ان کے پاس، رہتے بھی نہیں تھے. علماء اکرام تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ انہیں رہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، لیکن ایک شوق تھا، بڑی بڑی عمارتیں وہ لوگ بنایا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہ تمام نعمتیں انہیں دی تھیں، اس کے باوجود نعمتوں کو صحیح انداز سے استعمال نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی نعمتوں کو ان کے لیے زحمت بنا دی اور یہ لوگ عذاب کے سامنے آ گئے اور ختم ہو گئے. یہ کچھ باتیں تھیں صالح علیہ السلام کی قوم کے سلسلے میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو انبیاء علیہم السلام اور جو دوسرے واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر ان سے عبرتیں حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.